اگرچہ سائنس میں تحقیق ایک مشکل پیشہ ہے اور امریکہ اور یورپ میں بھی سائنس یا تحقیق سے متعلق منصوبوں کی پلاننگ اور تیاری میں معذور افراد کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں جسمانی کمی کے شکار یہ افراد اپنی صلاحیتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان میں کچھ کمی ضرور ہے، مگر وہ نہ تو مجبور ہیں اور نہ ہی کسی پر بوجھ ہے، بلکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان افراد کی معذوری انہیں عام ڈگر سے ہٹ کر سوچنے کی طرف مائل کرتی ہے، جس سے سائنسی تحقیق میں نئے دروازے کھلتے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ آئیے آپ کو ایسے ہی چند مایہ سائنسدانوں سے ملواتے ہیں جو نہ صرف دنیا بھر میں تحقیق کی نئی راہیں بنانے کا سبب بنے، بلکہ لاکھوں افراد کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اسٹیفن ہاکنگ کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ نہ صرف ایک بہترین سائنسدان، محقق اور مصنف تھے، بلکہ ان کی ہمت اور متاثر کن شخصیت ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھی۔ یہ عظیم ماہر طبیعیات بچپن سے ہی مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار تھے اور ساتھ ہی ان میں خود اعتمادی کی بھی شدید کمی تھی۔ 21 برس کی عمر میں جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو ان پر انکشاف ہوا کہ وہ موٹر نیورون نامی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس سے جسم کے اعصاب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں اور اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسٹیفن ہاکنگ کے پاس جینے کے لیے محض 2 یا 3 سال تھے، جس میں وہ اپنا پی ایچ ڈی بھی مشکل مکمل کر پاتے، مگر وقت نے دیکھا کہ تمام پیش گوئیوں کے برعکس ہاکنگ 55 برس مزید زندہ رہے اور دیگر معذور افراد کی طرح لوگوں کے تکلیف دہ رویوں پر آنسو بہانے کی بجائے وہ ساری دنیا کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا سب سے زیادہ ساتھ ان کی پہلی بیوی جین ہاکنگ نے دیا۔ کیلٹیک میں کام کرنے والے چند انجینئرز نے ان کے لیے ایک خاص ویل چیئر تیار کی جس میں مکمل کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ آواز کے لیے اسپیچ سینتھسائزر بھی لگا ہوا تھا۔ اس سے جو آواز پیدا ہوتی وہ ہاکنگ کی آواز کے بالکل مشابہ نہیں تھی، مگر اس سے ملتی جلتی ضرور تھی۔ ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہاکنگ کو ان کی تحقیقات اور کتابوں کی بجائے زیادہ شہرت ان کی معذوری کی وجہ سے، مگر ان پر تنقید کرنے والے انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے وطن میں نہ جانے کتنے اسٹیفن ہاکنگ زمانے کی بے حسی کے ہاتھوں مر جاتے ہیں اور ان کی مخفی صلاحیتوں سے ان کے گھر کے افراد تک لائن رہتے ہیں۔ شاید ایسی ہی منفی سوچ کے حامل افراد کے لیے اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ ہر مشہور شخصیت کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے اور میری پہچان میری ویل چیئر ہے۔ تھامس ایلوا ایڈیسن کو عموماً بابا ایجادات بھی کہا جاتا ہے۔ اس عظیم سائنسدان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ آمدن کے ذرائع محدود تھے، جس کے ساتھ تھامس اور ان کے 8 بہن بھائیوں کی پرورش بہت مشکل تھی۔ اس کے باوجود ایڈیسن کی والدہ جو خود ایک اسکول میں استانی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ 7 یا 8 برس کی عمر میں ایڈیسن کو تیز بخار ہوا جس سے ان کے دونوں کانوں کی سماعت متاثر ہوئی اور چند برس میں وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہے۔ ایڈیسن کو بچپن سے ہی تجربات کا بہت شوق تھا اور اس لیے انہوں نے ایک ریل گاڑی کے ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بنائی ہوئی تھی۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ایک دفعہ کسی کیمیکل پر تجربہ کرتے ہوئے ڈبے میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی، جس پر ڈبے کے مالک نے انہیں زدوکوب کیا۔ کان پر پڑنے والی چوٹ سے ایڈیسن کی باقی سماعت بھی ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر آگے چل کر ایڈیسن ٹیلی گراف کے شعبے سے وابستہ ہو گئے اور انہیں ٹیلی گراف سسٹم کو سمجھنے کا موقع ملا۔ بچپن سے حادثات کے شکار اس باہمت بچے نے ترقی کا سفر جاری رکھا اور آج اس کا شمار 19ویں صدی کے بہترین موجد میں ہوتا ہے۔ بلب سے لے کر جدید مواصلاتی نظام تک ایسی بے شمار ایجادات کا صحرا ایڈیسن کے سر ہے جن کی بدولت آج ہمیں بہترین مواصلاتی ذرائع حاصل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلب ایڈیسن کی ایجاد نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ہیمفرے ڈیوی کے خیالات اور آئیڈیا سے متاثر ہو کر پہلا بلب ایجاد کیا جسے آج ہم زد بلب کے نام سے جانتے ہیں۔ ساتھ ہی دیگر کئی محققین کی طرح ایڈیسن بھی ہر دور میں لان تان کا شکار رہے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی طرح آئنسٹائن بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہیں ہر دور کا ذہین ترین انسان قرار دیا جا چکا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں آئنسٹائن نے دنیا فزکس اور فلکیات میں جو قوانین پیش کیے، ان کی آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تصدیق ہو رہی ہے، مگر ہم میں سے بہت سے افراد یہ نہیں جانتے کہ آئنسٹائن کے بارے میں ان کی اپنی فیملی کا خیال یہ تھا کہ یہ بچہ شاید ہی تعلیم حاصل کر سکے، کیونکہ عام بچوں کے برعکس آئنسٹائن نے 3 برس کے بعد بولنا شروع کیا تھا، جسے سمجھنے میں کافی دقت ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ باتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اسکول میں اسی وجہ سے اساتذہ کے تکلیف دہ رویوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کا دھیان کلاس کی بجائے کہیں اور ہوتا تھا۔ دراصل آئنسٹائن کتابوں میں لکھے گئے سبق کو دیگر بچوں کی طرح سطحی طور پر سمجھنے یا رٹنے کی بجائے ان کو بنیاد سے سمجھنا چاہتا تھا۔ آئنسٹائن کے استاد اس کی ذہنی سطح کو سمجھنے کی بجائے اس کے والد کو شکایت بھیج دیا کرتے تھے، مگر پھر وقت نے ثابت کیا کہ اصل مسئلہ آئنسٹائن کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کے اساتذہ اور فرسودہ تعلیمی نظام کے ساتھ تھا، جو بچوں کو تحقیق کی بجائے محض کتابیں رٹوانے پر اکساتا ہے۔ دنیا کی نظر میں ایک نالائق بچہ جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پائے گا، وہ بعد ازاں ایک عظیم سائنسدان، ماہر طبیعیات اور دنیا کا ذہین ترین انسان قرار پایا۔ آئنسٹائن کی کہانی پاکستان کے فرسودہ سماجی اور تعلیمی نظام کے لیے بھی ایک سبق ہے، جہاں ابتدا میں بچوں کے ذہنی مسائل کو نہ تو والدین بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی اساتذہ انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ یوں اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ذہین ترین بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔